سب تے پڑھو آقا سب تے راہ کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں سب تے راہ کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں محبت سے یہ جملہ پڑھو جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت مدت سے ہے میرے دل میں ارمان زیارت ہو جائے کوئی کرم کا پھیرا میرے گھر میں ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرے گھر میں خالد کو تیرے در سے توقیر ملی ہے بلکہ یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہے سب کو تیرے در سے توقیر ملی ہے سب کچھ ہے یہ احسان تیرا میرے گھر میں سب کچھ ہے یہ احسان تیرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعے گفتگو ہماری چلتی چلتی پہنچی
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اب مقام ابراہیم سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ مقام ابراہیم ہے، گزشتہ جمعے بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ صرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے پیار کتنا کرتا ہے۔ مجھے کل ایک بندے کا میسیج آیا، آپ کو پتہ ہے وہ سمندر ذرا بپھڑا ہوا ہے، تو وہ جو کراچی والے ہیں وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا کہ کہتا جی یہ کہنا کیسا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جو ایک پانی بپھڑا ہوا آ رہا ہے اسے روک لیں گے۔ میں نے اسے 2 باتیں کہیں۔ میں نے کہا دیکھو وہ اگر کوئی چاہے نا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا جی پانی بپھڑا ہوا آیا ہے، لیکن جب کراچی کے ساحل تک پہنچا نا بالکل اس کی نارمل کنڈیشن ہو گئی۔ تو میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا کہ یار وہ اگر چاہے نا، وہ سمجھے ہو کوئی کائنات کی طاقت نہیں روک سکتی، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اس کے ہوتے ہیں نا وہ ان کی نہیں موڑتا۔ سمجھے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بس اوقات کسی چیز کو سمجھنا پڑتا ہے، سمجھ رہی ہیں نا، اس پہ کوئی واجب نہیں ہے۔ جس طرح کسی کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو تو استاد شاگرد کو کہے تو واجب ہو جاتا ہے کہ ضروری کرنا ہے، اس پہ کوئی واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں وہ خود کہتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندہ نوافل پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے نا تو پھر مقام یہ عطا کرتے ہیں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے نا میں تو ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان چیزوں کو ذرا سمجھو ذرا کہ یار آیات نشانی، اور یہ ہے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، یہ میری نشانی ہے۔ اب دیکھو قدموں کے نشانات بندے کے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نشانی ہے۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے جو گئے ہیں، اور یار صفا مروہ ہے، پہاڑیاں نا، پتھر کی پہاڑیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ سوات میں کتنی پہاڑیاں ہیں، انہیں نہیں کہا شاعر اللہ۔ یہ سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ اتنی پہاڑیاں ہیں، گلگت بلتستان چلے جاؤ اتنی پہاڑ، ادھر نہیں کہا من شاعر اللہ۔ لیکن یہ پہاڑیاں ہیں، پتھریلی پہاڑیاں ہیں، اور کہا جا رہا ہے من شاعر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یا اللہ وہ بھی تو تیری بنائی ہے، انہیں نشانیاں کیوں نہیں کہا، ان کو کیوں نشانیاں کہا ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے وہ ہاجرہ جو میری نیک بندی تھی نا اس کے قدم لگ گئے ہیں۔ سمجھ رہے اس چیز کو؟ آپ ذرا سمجھنا، یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں بولنے کے متعلق خدا کا واسطہ احساس ہو جایا کرو۔ سوچتے ہوئے بھی سوچا کرو کہ سوچنے کیا لگے ہیں، بولتے ہوئے بھی سوچا کرو کہ یہ کن کے بارے میں یہ جملے نکلنے لگے ہیں۔ اور یار یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ، اگر آپ اس جملے کی اساسیت کو سمجھ گئے نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بڑے بڑے زمانے آئے، بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزر گئے، لیکن ان لوگوں کا وجود آج تک کیوں باقی ہے۔ اور یار جہاں پر قدموں کے نشان اللہ کے دوستوں کے لگ جائیں، اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ نشانات لگ جائیں تو میرے دوستو جہاں پر اپنے وجود کے ساتھ یہ خود موجود ہو، سمجھ رہی ہو؟ یہ منہ اٹھا کے کہہ دینا داتا صاحب کیا ہے، خواجہ صاحب کیا ہے، امام ولی الحق شہید کیا ہے، اندازہ کرو نا یہ قرآن ہے۔ قرآن اگر سمجھنا ہے تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سمجھ آئے گا، قرآن اگر سمجھنا ہے تو حضور کی جو روحانی طاقت ہے اس کا فیض ملے گا تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یار دیکھو قدموں کے نشانات ہیں، قدم لگے ہیں، اللہ کہتا ہے میری نشانیاں ہیں۔ تو یار قدم لگ جائیں، قدم لگ جائیں
تو اللہ کہتا ہے میری نشانیاں ہیں. تو جس جگہ کو قیامت تک کے لیے اللہ کے ولیوں نے اپنی آرامگاہ بنایا ہے, سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا لیجیے, میں نے خود پڑھی, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور یار جن کے ایک مرید کا نام نظام الدین اولیاء ہے. اب نظام الدین اولیاء یہ بھی سمجھ لو کہ ایک الگ موضوع ہے, یہ کیا مقام ہے, کیا مرتبہ. ایک مرید کا نام نظام الدین اولیاء ہے. بابا فرید نے کیا کہا سنو, بابا فرید فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تو اکثر لوگوں کو اس لیے بخش دے گا انہوں نے اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پہ بوسہ دیا ہوگا ہے. اب ذرا سمجھیے گا اس چیز کو. یہ جو موجودہ دور ہے نا, بس وہ کہتے ہیں یہی جذبات ختم کرو, یہ عقیدت ختم کرو, باقی پھر جو مرضی کرو. اب ذرا سمجھنا, یہ قرآن ہے, ومن داخلہ کان آمینہ, یہ جو حدود حرم ہے نا, اللہ فرماتا ہے جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ اب یہ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھو, کوئی بھی تفسیر, فرمایا جو داخل ہوا امن والا ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ حدود حرم میں کوئی انسان کو قتل کرنے والا بھی داخل ہو جائے نا, شریعت یہ کہتی ہے حدود حرم کے اندر اس کو سزا نہیں دی جائے گی. ایک انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے, ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. اور میرے نبی پاک نے فرمایا اگر ساری دنیا ایک انسان کے قتل میں ملوث ہو, اللہ سب کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. یعنی کہ اتنا حساس معاملہ ہے. شریعت کہتی ہے اگر کوئی مجرم حدود حرم میں داخل ہو جائے نا, اس پر حد جاری نہیں ہوگی. سمجھ رہے بات؟ اب ذرا آگے چلو. حضرت عمر فاروق, سارے آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم کیا کہتے ہیں سنو ذرا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے سگے باپ کا قاتل اگر حدود حرم میں داخل ہو جائے میں اسے بدلہ نہیں لوں گا یہاں تک کہ وہ حدود حرم سے باہر نکل جائے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو حدود حرم کو امن والا بنایا گیا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ کعبے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ کعبے کی وجہ سے, کعبے کی عزت کی وجہ سے, کعبے کے مقام کی وجہ سے, کعبے کی حرمت کی وجہ سے. آپ ذرا حساسیت تو سمجھو یار, بندے کو مار کے آیا ہے, انسان کو قتل بھی کیا ہے, فرمایا حد جاری نہیں ہوگی. اب ذرا دوسری طرف آنا. حافظ ابن کثیر نے لکھا, کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر 4 لوگ ایسے تھے, میرے نبی پاک نے فرمایا جدھر ملتے ہیں ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. بات کو پہلے سمجھیے گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی عظمت مصطفیٰ کیا ہے. حافظ ابن کثیر نے لکھا ابن خطل تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا. اس کے ساتھ ایک انصاری صحابی بھی تھے, ایک مسلمان جو اس کا غلام تھا جس سے یہ کام لیتا تھا وہ بھی تھا. اب اس نے ایک جگہ پہ ٹھہر کر نا اپنے غلام کو کہا کہ فلاں چیز تیار کرو. اب اس نے وہ کام نہیں کیا. جب یہ بیدار ہوا نا اٹھ کے, اس نے دیکھا اس نے یہ کام نہیں کیا. ابن خطل نے جو پہلے مسلمان تھا اس مسلمان کو قتل کر دیا, مرتد ہو گیا. مشرکین مکہ سے جا ملا, اس نے 2 باندیاں خریدی, لونڈیاں 2 جو گانا گایا کرتی تھی, ناچ گانا کیا کرتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کیا کرتی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہا کرتی تھی. اور یہ جو ابن خطل تھا یہ حضور کی گستاخی سن کے بڑا لطف اندوز ہوا کرتا تھا, یہ بڑے مزے لیا کرتا تھا. اب ذرا غور کرنا, حدود حرم کے اندر اگر کوئی دوستان محتشم انسان کا قاتل چلا جائے, شریعت کہتی ہے بدلہ نہیں لیا جائے گا. لیکن یہ جو نبی پاک کا گستاخ تھا نا, حضرت زبیر نے کعبے کے غلاف کے اندر سے نکال کر اس کو قتل کیا. یہ دونوں چیزیں ذرا سمجھنا جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک طرف شریعت کہتی ہے انسان کا قاتل اگر حدود حرم میں چلا جائے حد نہیں لگے گی,
اسے بدلہ نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ حدود حرم سے باہر نکل جائے. اور ایک طرف معاملہ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا جہاں ملتے ہیں. اس کی ایک لونڈی کو بھی قتل کیا گیا, دوسری لونڈی بعد میں مسلمان ہو گئی. فرار ہونے کے بعد وہ وہاں سے غلاف خانہ کعبہ کے اندر سے نکال کے قتل کیا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں او یار, حدود حرم کے اندر انسان کا قاتل چلا جائے, کیوں نہیں اسے قتل کیا جائے گا؟ کیوں نہیں بدلہ لیا جائے گا؟ کعبے کی عزت کی وجہ سے, کعبے کی حرمت کی وجہ سے. لیکن نبی پاک کا گستاخ, یہاں پہ قاتل کی بات نہیں ہو رہی, حضور کا گستاخ چلا جائے کعبے کے پردے کے اندر سے نکال کے بھی قتل کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بات اگر صرف کعبے کی عزت کی ہو تو پھر انسان کا قاتل ہو تو بدلہ نہیں لیا جائے گا. لیکن بات اگر کعبے کے کعبے کی آ جائے پھر کعبے کی عزت کو کعبے کے کعبے کی عزت پہ قربان کر دیا جائے گا. سمجھ رہی ہیں؟ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. یاد رکھنا یہ میرے جملے, حالات کیسے بھی ہو, جگہ کیسی بھی ہو, لوگ کیسے بھی ہو, کتنی ہی سیکیورٹی کیوں نہ ہو, نبی پاک کے غلام حضور کی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک غلاموں کے جذبات دیکھ لو. یہی جذبات ہیں ان کے, کیا؟ عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر. پڑھو اگر سمجھ آئی ہے. عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر, یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. سب پڑھو. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں, اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں, جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے, جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے. ایک دفعہ ایک میں ہی پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیں میری طرف. آگے فرمایا وَلِلَّهِ. یقین جانو قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہماری رہنمائی ہے, ایک ایک لفظ میں. وَلِلَّهِ, اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ آئے ہائے, جدھر اللہ کے لیے آ جائے نا پھر لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ آگے حج کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ذکر کیا وَلِلَّهِ, اللہ کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں حاجی ہوں. مجھے بتائیں, مجھے میر علیہ سنت کا نا ایک جملہ بڑا پیارا لگا. کہتے ہیں جو نیکی ہوتی ہے نا اس میں چھپی برائیاں بھی تلاش کیا کرو. حج کیا ہے لیکن لوگوں کے لیے, اب برائی تو چھپی ہوئی ہے نا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں, سنو ذرا. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سارے انسان مردہ ہیں, زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں, سارے علم والے سو رہے ہیں. فرمایا بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں. فرمایا سارے عمل والے گھاٹے کے اندر ہیں.
فرمایا فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، فرمایا سارے اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ یہ طبیعت میں چیز شامل ہو چکی ہے، کچھ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے، کچھ کیا جائے لوگوں کو دکھایا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ اوے اللہ کے بندے، دل تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو جتنی مرضی محنت کر جے، انہیں نہیں چاہنا تو دل نے نہیں آنا، اگر اس نے نہیں چاہنا تو لوگوں کی توجہ نے نہیں آنا، تو جتنی مرضی کوشش کر۔ لیکن ہاں، یہ میرے نبی پاک کا فرمان یاد رکھ لو، حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے ایسی جگہ پہ عبادت کرے، روشن دان بھی نہ ہو، فرمایا اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، فرمایا اس کی نیکی کو اللہ خود لوگوں میں ظاہر فرما دے گا ہے۔ مجھے بتائیں، اللہ جب ظاہر کرے گا پھر کوئی رہ تو نہیں نہ جائے گا؟ اس لیے میرے نبی پاک نے فرمایا تھا، میرے حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ کس کا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دکھاوا، اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کام کیا جائے گا۔ یہ لوگوں نے کیا دینا ہے؟ ہاتھ چوم لیں گے، سیلفی لے لیں گے، پروٹوکول دے دیں گے، ادھر کیا دینا ہے؟ ادھر کیا دینا ہے؟ ادھر پھر رب نے یہی فرما دینا ہے، جس کے لیے کیا تھا نا اس کے سے اسے سلا لو، جس کے لیے کیا تھا اسے اجر جا کے لو، اور جنہوں نے اس کے لیے کیا ہوگا تھوڑا بھی کیا ہوگا اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اگلے الفاظ سنو ذرا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فرمایا اس گھر کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے۔ کس کے لیے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کھانے پینے کا آنے جانے تک انتظام ہے، گھر والوں کے لیے بھی نفقہ ہے، حج فرض ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ ایسی بیماری پیدا ہو چکی ہے نا، کیوں نہیں جاتے؟ اتنا کچھ ہے، وہ فلاں وقت گزر جائے نا، وہ فلاں کام ہو جائے، وہ بھائی ہو سکتا ہے تم خود ہی گزر جاؤ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو، لوگ یاد رکھنا یہ میری بات کو، جب نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم ارادہ کر لو پھر جلدی کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، یقین مانو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ ارادہ کرو میں نے جانا ہے، آپ ارادہ کرو میں نے جانا ہے، وہ نہ بلائے گا تو پھر کہنا، ہاں ارادہ پکا ہونا چاہیے، یہ نہیں دیر ہو سکتی ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں۔ میرے نبی پاک نے یہاں تک بیان کیا، حضور نے فرمایا استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرے، فرمایا یا تو یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا۔ اور یہ میرے آقا کا کرم ہے، صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ کتنا؟ اب میں آپ کے سامنے، اب دیکھنا ذرا یہ عقل کس طرح کا بیڑا غرق کرتی ہے، یہ آپ کو نبی پاک کا فرمان بتانے لگا ہوں۔ عقل کہے گی 14 لاکھ نہیں، کتنے؟ بھائی جتنا مرضی آپ عذر پیش کرو، جدو فرض ہو گیا کرو، رب کی بارگاہ میں عذر نہیں چلنا، یہ تھا تو وہ تھا، وہ تھا تو یہ تھا، کوئی عذر نہیں چلنا۔ جب فرض ہو چکا ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ حضور یہ عقل ہے، عقل کہتی ہے 14 لاکھ ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو حج ہے یہ محتاجی کو بھی دور کرتا ہے، یہ غربت کو بھی دور کرتا ہے۔ بتاؤ عقل کی مانے یا سونے نبی کی مانے؟ سمجھ رہی ہو نا بات؟ حضور کہہ رہے ہیں غربت کو دور کرتا ہے، حضور کہہ رہے ہیں محتاجی کو دور کرتا ہے۔ خدا کی قسم 5 لاکھ بھی عقل کی دلیلیں ہوں، ہم کوڑے میں پھینکیں گے، اپنے نبی کی مانیں گے، کیونکہ نبی پاک نے یہ فرمایا۔ اور یار 1 مرتبہ، کتنی مرتبہ نماز؟ کتنی مرتبہ؟ 1 دن، جدوں تک سا ہے، حج پوری زندگی کے اندر۔ اور آپ کو پتا ہے یہ بھی حضور کی وجہ سے، پتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ تم پر حج فرض ہو گیا ہے، کن سے کہا؟ آئے ہائے ہائے، پتہ ہے چلے حج ایمان والے تے فرض ہے،
انہی سے کہا نا کہ آج تم پر فرض کر دیا گیا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور خاموش رہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ ہر سال؟ خاموش رہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور پھر خاموش رہے. جب وہ بیٹھے نا, سننا ذرا, جن کی روحانی پرواز تیز ہے نا, پھر آپ کو پتہ لگے گا نبی کو اتھارٹی کتنی ہے. اور فرمایا تم بار بار کہہ رہے تھے ہر سال میں خاموش رہا, میں کہہ دیتا نا نام ہاں تو پھر ہر سال کرنا پینا سی. سمجھ رہے ہو؟ فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا ہاں تو پھر کرنا پڑنا تھا, واجب ہو جانا تھا ہر سال. پھر تم سے یہ ہو. پھر حضور نے تربیت کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بات کے متعلق میں بات نہ کروں اس کے متعلق سوال نہ کیا کرو. تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوال کی وجہ سے, کثرت مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. جو میں کہوں کیا کرو, جسے منع کروں منع ہو جایا کرو. شارحین نے بڑے کمال درجے کی بات لکھی, کہتے ہیں اس روایت سے ایک بات یہ پتہ لگی, نبی وہ نہیں ہوتا جو مجبور ہو, نبی وہ ہوتا ہے جو مختار ہو. اور حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا, کہا نہیں, فرمایا دیکھو کبھی حضور کا خاموش رہنا امت کو بچا لیتا ہے, کبھی کل قیامت والے دن بولنا امت کو بچا لے گا. ہے اللہ اس لیے میرے دوستو آپ اپنا ارادہ مضبوط کرو, جانا ہے کیا. اور یہ آپ کو ایک بات بتاؤں, غصہ نہ کیجئے گا, ہم لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں, او مینوں عمرہ کرائے, او کرائے, او کرائے. سمجھ رہے ہو؟ کبھی آپ اندازہ کرو 200 ٹکٹ عمرہ پاک کی بڑی اچھی بات ہے, کبھی آپ جا کے دیکھو مدارس کا حال کیا ہو چکا ہے. یہ رات کی جتنی گرمی ہے وہ جس مدرسے کے اندر نہیں ہے یہ جنریٹر, رات اس کی کس طرح گزرتی ہے. سمجھ رہی ہو؟ یہی ہے ہمارا سنیوں کا سب سے بڑا المیہ, یہ ہے پروگراموں پہ 20-20 لاکھ روپیہ لگائیں گے, 20-20 لاکھ روپیہ. اور کبھی آپ اندازہ کرو 20 لاکھ روپیہ لگا دیا گیا ہے, اور پھر کبھی امام کی تنخواہ پا کے پوچھو نا, وہ بیچارے کو 15 سال ہو گئے ہیں, 15,000 روپے بھی گزارا کر رہا ہے. مجھے بتاؤ 15,000 روپے میں گزارا ہوتا ہے؟ سارے بولو. میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا, کوئی بندہ یہ پتہ نہیں امام صاحب اپنا رونا شروع کر دیا, نہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے, میں اپنا رونا نہیں رو رہا. ابھی حکومت نے اعلان کیا ہے ایک جو مزدور ہے نا اس کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپیہ ہے. مجھے بتاؤ اکثر مساجد آپ پھر کے دیکھ لو, ہے امام کی تنخواہ کم از کم ایک مزدور کے برابر بھی. پروگرام 2.5 لاکھ روپے. بھائی پہلے امام کو تو خوش کرو جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں آگے پہنچنی ہے. اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لینا, فلاں یہ کرے گا, یاد رکھنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جو لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, اور جو ان سے امید وابستہ کرتا ہے نا. ایک بات آپ کو سناؤں, سارے بولو ذرا سبحان اللہ, مزہ آئے گا آپ کو. ہے ترلا پاؤ حضور دی بارگاہ چ. علامہ ابن جوزی, کوئی عام بندہ نہیں, ابن جوزی جیسے بندے نے یہ بات نقل کی. کہتے ہیں ایک بندہ تھا, وہ نا 1 سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا, یا اللہ گھر ویکھنا ہے, یا اللہ تیرا گھر ویکھنا ہے, یا اللہ تیرا گھر. سال گزر گیا لیکن نا امید نہیں ہویا, نا امید نہیں ہویا. دوسرا سال, یا اللہ حج بیت اللہ, حج بیت اللہ, حج بیت اللہ. گزر گیا سال, نا امید نہیں ہویا. تیسرا سال, پھر یا اللہ حج بیت اللہ. پھر تیسرا بھی گزر گیا. جو چوتھا آیا نا, قافلے جدو جان لگے, تڑپ مزید ود گئی دیکھ کے. کہتا ہے جب میں رات کو سویا نا مدینے والا آ گیا. ابن جوزی نے یہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اب دیکھنا ذرا کتنے سال انتظار کیتا, 3 سال. چوتھے سال تے ہو گیا نا معاملہ, 3 سال اس نے انتظار کیا. کہتا ہے جب حضور آئے نا تو آ کے حضور نے کہا اس سال چلے جانا, اس سال
چلے جانا. کہتا ہے خوشی حضور نے کہا اس سال چلے جانا. وہ کہتا ہے جب میں اٹھا میں نے کہا میرے پاس تو زیادہ راہ ہی نہیں ہے, خرچہ ہی نہیں ہے. وہ جو خوشی تھی وہ غمی کے اندر بدل گئی. کہتا ہے دوسرا دن آیا, حضور پھر خواب میں آئے, فرمایا اس سال چلے جانا, اس سال. کہتا ہے وہ غم سی زیادہ رہا, لیکن جو چہرہ مبارک دیکھا یاد ہی نہیں رہا. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں, جب یاد تو جب سامنے آ گئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے دوسرے سال بھی یاد نہیں رہا, وہ دوسرے دن بھی. کہتا ہے تیسرا دن آیا تو میں نے جانا جناب محمد مصطفیٰ, حضور نے پھر دیدار کروایا. اندازہ کرو یہ ہے وہ تڑپ کا صلہ بھی نہیں رکھتے. 3 سال تو نے انتظار کیا ہے, مدینے والا 3 دفعہ زیارت کروا رہا ہے. کہتا ہے تیسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے. میں کہا یا رسول اللہ زیادہ رہا, اب دیکھنا ذرا. نبی پاک نے فرمایا تمہارے گھر کے نا فلاں مقام پر تیرے دادے کی نا ایک ذرا پڑی ہوئی ہے. کبھی آپ سوچو انہوں نہیں پتا میرے دادے دی کتھے وے, نبی پاک خواب چا کے دس دے پے نے. ہائے ہائے, ہر سال اللہ کو منگو ہے. کسے؟ اللہ سے. یہ پچھلے دنوں بھی ایک جگہ گیا, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, تو نعرہ تکبیر لایا کوئی نہیں. یہ زیادتی نہ کرو, سمجھ رہی ہو نا. اللہ اللہ اللہ, سب کو اس نے بنایا ہے, سب کو اس نے مقام عطا کیا ہے, سب کو اس نے مرتبہ عطا کیا ہے. اس لیے دوستو اب جب نعرے تکبیر کی باری آئے نا تو سب سے زیادہ آواز بلند ہونی چاہیے. پتہ چلے رب سے بھی بڑا پیار ہے, رب کے محبوب سے بھی بڑا پیار ہے. سمجھ رہی ہو نا اس چیز کو؟ یاد رکھنا دوستو, ہم اگر توحید کی بات کریں گے تو توحید پر بھی پیرا دیں گے, رسالت کی بات کریں گے تو اپنے اللہ سے مانگنا ہے. یہ بات یاد رکھو, یہ جس طرح لوگوں سے ترلا ڈال کے مانگتے ہو نا, یہ میرا وہ شاگرد نہیں آیا کل, میں نا یہ سروس والی دکان پہ گیا تو وہ ناڑے بیچنے والا نا کوئی کراچی سے تھا یا پتہ نہیں کہاں سے تھا. میں اس کے مانگنے کا آپ کو انداز بتاؤں آپ حیران رہ جاؤ. پہلے دیکھ مجھے چلو حسن ظن رکھ لینا چاہیے, ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے. اب اس نے پیسے کس طرح نکلوانے تھے, کہتا ہے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 5 دن ہو گئے ہیں, 5 دن بعد میں اپنے گھر سے باہر آیا ہوں. یہ پیسے نکلوانے کا او یار, بندہ بندے سے مانگے, اتنا اپنے آپ کو ختم کر دے, اتنا جھکا دے. سمجھ رہی ہو نا؟ تو یار جب رب سے مانگنے کی باری آئے تو پھر کوئی بندہ چہرہ بھی اس طرح کا نہ بنائے کہ یار, سمجھ رہی ہو نا میری بات ہے, تو اپنے اللہ سے مانگنا ہے. کیا یہ کبھی اصل میں آپ کو پتہ ہے آج سے نا 4-5 سال پہلے میں نے جمعہ پڑھایا, ان سے مانگے نا حضور سے تو ملتا ہے. منڈی بہودین سے مجھے ایک بندے کی کال آئی, کہتا ہے میرا کام نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سونے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں ترلا ڈالا, حضور نے نظر رحمت فرما دی ہے. تو اللہ سے یہ جو جملے ہیں نا, نہیں دل کرتا جی بیت اللہ دا ہر سال, یہ پتہ لگے گا کس کے کو کتنا کو درد ہے. ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال کروں میں طواف حرم, اللہ کرم. پڑھو سارے, اللہ کرم, اللہ 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 کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں, تیرا گھر دیکھیں. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں, تیرا گھر دیکھیں. اسباب ہوں کچھ ایسے بہم, اللہ کرم. سارے پڑھو, اللہ کرم, اللہ 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 کرم. رب سے مانگو گے نا, وہ تو خود کہتا ہے اذا دان اذا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور یقین جانو اپنے آپ کو کلیئر کروانے کا نا, کلیئر سمجھتے ہو,
ستھرا کروانے کا. حج سے سستا سودا کوئی نہیں ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا بلیک منی وائٹ کرا لو, یہ بزنس مین جانتے ہوں گے. بلیک منی وائٹ کروا لو, تو آپ کو پتہ ہے وہ سارے کچھ نہ کچھ دے کے بلیک بھی وائٹ کروا لیتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے دامن میں ذرا دیکھو, ہر بندہ محسوس کرے گا میرے سے زیادہ تو بڑا گناہ گار ہی کوئی نہیں. اور پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سنو ذرا. میرے حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے, کوئی فحش کلامی نہ کرے, فرمایا اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے. یہ ابھی بھی اس طرح کا کوئی ذہن بنتا ہوا نظر نہیں آتا. کیوں؟ اللہ بھی وہی ذہن چٹ کے آتا ہے 14 لاکھ. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اس قوم کے اندر سے یقین ختم ہو چکا ہے, امید ختم ہو چکی ہے. صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھ لو ہے نا امیدی. کیا بنے گا, فیوچر کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے, اللہ کے بندو, اب اگر میں آپ کو کہتا نا سٹی ہاؤسنگ کے اندر 10 مرلے کا مکان ہے تو باہر تک تھوڑی سارے دی آواز جانی سی ہے. وہ حدیث میرے نبی پاک فرما رہے, فرمایا انج دا ستھرا ماں نے ہلے جنے ہے, نہ کوئی صغیرہ گناہ ہے نہ کوئی کبیرہ گناہ ہے. اور دوسری بات سنو, میرے نبی پاک نے فرمایا حج جے قبول ہو جائے بدلہ جنت ہی ہے. ہائے ہائے بدلہ. یہ پچھلے دنوں کشمیر گئے نا 4 دن کے لیے, تو خدا کی قسم زبان یہ کہہ رہی تھی یہ دنیا ڈی سونی ہے تو جے نیکاں واسطے جڑی بنائی ہے وہ کتنی پیاری ہو گئی ہے, وہ کتنی ستھری ہوگی. تو اس لیے اپنے اندر یہ ایک ذوق پیدا کرو یار, اللہ کے بندو آچی بندہ بن جائے اور پھر آج نو سنبھال کے رکھے. ہے نہیں آئے نے تے پھر وہی 2 نمبریاں تے حرام, سمجھ رہے ہو نا, صلہ رحمی نہیں ہے, قطع رحمی نہ, حج کو سنبھال کے رکھے. یہ حضور کی حدیث سنو, نبی پاک نے فرمایا اللہ اختیار یہ عطا کرے گا, حاجی اپنے خاندان کے 400 بندوں کی شفاعت فرمائے گا. ہے کتنے بندوں کی؟ یہ جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ سارے پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہوں گے. یہ جو میں اگلی بات بتانے لگا ہوں, حاجی کو اللہ یہ اختیار عطا کرے گا 400 بندے کی شفاعت کرے گا. تے جی حاجی 400 بندے کی شفاعت کرے گا تے داتا صاحب کتنے دی کرن گیا ہے, پھر خواجہ صاحب کتنوں کی کریں گے, میرے نبی پاک کتنوں کی کریں گے. میں نے پچھلے دنوں روایت پڑھی, یہ ایسی بات ہے خدا کی قسم ایک وجدانی کیفیت ہی ہے. وہ ایک شفاعت کی ایک قسم نہیں, ایک شفاعت کی قسم یہ ہے کہ حضور کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی. ایک شفاعت کی قسم یہ ہے کہ حضور کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے. ایک شفاعت کی قسم یہ ہے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. لیکن فرمایا وہ کتنی تعداد ہے جن کو بغیر حساب کے حضور جنت میں داخل کریں گے. یہ فگر سن کے آپ نہ بولے, میں کہنا یا اللہ جڑا بولے ان کو ان لوگوں میں شامل فرما. فرمایا 4 ارب 90 کروڑ ایسے لوگ ہوں گے جن کو حضور بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ اکبر. زندہ باد. 4 ارب. ہائے ہائے ارب تسی ہضم کر گئے ہو. اللہ دے بندے ہو 100 کروڑ ہوئے نا. فرمایا, اور پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا, سنو ذرا. میرے نبی پاک نے فرمایا انبیاء کے لیے تخت لگیں گے, سارے بیٹھ جائیں گے, میں نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ہر امتی کو جنت میں داخل نہیں فرما لوں گا. اعلیٰ حضرت نے اون سنیو ذرا. میں جدو اعلیٰ حضرت جملہ پڑھیا نا, ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, جملے دی چاس لینی جے. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ایک میں کیا, پڑھو سارے, ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت
کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. اس سے بڑا کہ مجھے جملہ نہیں ملا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور فرش والے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھڑیرا تیرا. اے جملہ پڑھنا جاندا سارے نو. واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا. نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگ. اب دیکھو پھر جو ہے نا حاجی دکھنے کے اندر نا ایک جیسی لگتے ہیں, دیکھا کہ نہیں. آپ سب سے نا ایک پہلے ریکویسٹ کرنے لگا, تہاڈا فائدہ ہے. میں تے راتی کہہ چھڑیا ایک نو جیڑا جا رہا نا اج تے اودے نال رابطے چ رہنا ہے تے گھڑی مڑی انہوں میسیج کرنا ہے میرے واسطے دعائے مغفرت کیتی ہے کہ نہیں. حدیث سنان لگا اللہ دے بندیو, میرے نبی پاک نے فرمایا حاجی دی تے اللہ بخشش کردہ ہی کردا ہے, حاجی جدے واسطے دعا کرے اللہ اودی بھی مغفرت فرما چھڑدا پیا. انہوں روزانہ یاد کراؤ کیتی ہے دعا کہ نہیں ہے, کیتی ہے دعا کہ نہیں ہے. اور یقین منو اپنے نبی کے فرمان پہ یقین پیدا کرو ہے. جو ظہور کہہ رہے ہیں اللہ معافی عطا کر چھڑدا پیا. ہاں ان سے رابطے کے اندر ہو انشاءاللہ تعالی. حاجیوں کا رنگ کیا ہوتا ہے وہ پھر اگلے جمعے سمجھے. میں صرف یہی یقین جانو اپنا ارادہ کیتا رہا کہ حج دا ذوق نوجوان نسل چ پیدا کرنا ہوا ہے. جس طرح یورپ جان دا شوق, ادھر جان دا شوق, حج کرن دا. یعنی کہ جتنے تسی آئے ہو تسی ہن گھراں چ جا کے کو حج کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ حج کرنا ہے. ایسی یقین جانو کہ ایک موج ہے, ایک مستی ہے جس بندے کو, آپ کو پتہ ہے کوئی 10 دفعہ جاندا ہے, کوئی 50 دفعہ جاندا ہے. اچھا کبھی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو نا, جنہیں اب اس معاشرے میں دیکھ لو جس نے ایک دفعہ کیا نا, کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ, خوش بھی وہ کروڑاں ارباں روپے ہون. جنہیں 50 دفعہ کیتا ہے نا وہ کہوں گے یار نہ بابے دی کوئی دکان ہے. منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 60 تو بہتے حج کیتے. بندہ کہے گا یار یہ آتے کہاں پہ ہیں؟ وہ بھائی جب وہ بلاتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب کعبے کی تعمیر کی نا تو اللہ نے کہا اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, عام اعلان کرو حج کا. انہوں نے اعلان کیا تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ میں جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کروں گا تو میری آواز سارے انسانوں تک کیسے جائے گی؟ کوئی مشرق چے کوئی مغرب چے. فرمایا خلیل اللہ کہنا تیرا کام ہے, پہنچانا ساڈا کام ہے. میں نے یہاں تک پڑھا, علامہ اسماعیل حقی نے لکھا جو بچے ابھی اپنے باپ کے اصلاب میں تھے نا اور جو اپنی ماں کے ارحام میں تھے اللہ نے انہوں نے بھی ابراہیم خلیل اللہ دی آواز سنائی ہے. وہ چاہے تے ماں دے رحم چی بھی بچہ ہوئے نا آواز پہنچا چھڑدا ہے, تے جے او چاہے تے درود دی آواز نہیں مدینے جاندی. سمجھ رہے ہو؟ اور یہاں تک لکھا فرمایا قیامت تک جنہاں نے آنا سی نا انہاں دی روحاں نو بھی آواز سنائی. تو جی انہاں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی آواز سن کے آکھیا نا لبیک, تو سارے آکھو لبیک لبیک. فرمایا جنہیں جنی دفعہ آکھیا نا اونی دفعہ حج کرنا نصیب ہوئے گا. انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اسی موضوع رکھاں گے حاجیوں کا رنگ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. روح کیا ہے حج کی, مقاصد کیا ہیں حج کے,
انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔